دوستو غزہ کی جنگ نے دنیا کو جنگ و جدال کا ایک نیا اور نہایت ہی خوفناک چہرہ دکھا دیا ہے۔ یہ پہلی جنگ ہے جہاں جنرل سے زیادہ الگورتھم نے فیصلے کیے ہیں۔ اسرائیل نے اس جنگ میں 3 ایسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم کا استعمال کیا جنہوں نے انسانی جان کی قیمت صرف ڈیٹا پوائنٹس میں بدل کر رکھ دیا۔ آج ہم ان 3 سسٹمز کا پوسٹ مارٹم کریں گے دوستو، جن میں پہلا ہوتا ہے لیونڈر، دوسرا دا گوسپل اور تیسرا جو سب سے زیادہ خطرناک ویئر از ڈیڈی، یعنی ابو جان کہاں ہیں، اور جانیں گے کہ کیسے ایک بچے کے ہاتھ میں موجود ایک موبائل فون پورے اسکول کی تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں دا لیونڈر کی دوستو۔ یہ سسٹم غزہ کے لوگوں کی کل لسٹ تیار کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، اور اس کا کام کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ بہت حیران کن ہے دوستو۔ لیونڈر ایک مشین لرننگ سسٹم ہے جو بہت سارے انٹیلیجنس سورسز سے ڈیٹا جمع کرنے کے لیے کام آتا ہے۔ اس میں ویژول ڈیٹا، موبائل فون کی لوکیشنز، سوشل میڈیا کمیونیکیشن اور یہاں تک کہ واٹس ایپ گروپ کی چیٹس بھی شامل ہیں دوستو۔ اس ڈیٹا کو پروسیس کر کے لیونڈر نے ہر فلسطینی کو 1 سے 100 تک کی ریٹنگ دی ہے۔ ریٹنگ جتنی زیادہ، اس کا یہ مطلب نکالا گیا کہ اس شخص کے ملنٹنٹ ہونے کا اتنا ہی زیادہ امکان ہوگا۔ لیکن دوستو یہ سسٹم یقین یعنی سرٹینٹی پر نہیں بلکہ امکان یعنی پروبیبلٹی پر چلتا ہے۔ یعنی یہ سسٹم یقین کے ساتھ نہیں کہتا کہ فلاں شخص ملیٹنٹ ہے، بلکہ صرف ایک امکان ظاہر کرتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج یعنی IDF نے اس پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کیا۔ لیونڈر نے تقریباً 37,000 فلسطینیوں کو سسپیکٹڈ ملیٹنٹ کے طور پر مارک کر دیا، اور سب سے خوفناک حقیقت یہ تھی کہ انسانی کردار یہاں ختم ہو چکا تھا۔ ایک ہیومن آپریٹر جس کا کام ٹارگیٹس کو ویریفائی کرنا تھا، اس نے ہر ٹارگیٹ پر اوسطاً صرف اور صرف 20 سیکنڈ لگائے۔ یہ 20 سیکنڈ بھی صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ ٹارگیٹ مرد ہے یا نہیں، یعنی AI مشین نے جسے ٹیررسٹ کہہ دیا ہے اسے بنا کسی ویریفیکیشن کے ٹارگیٹ کر کے قتل کر دیا گیا۔ انٹرنل سورسز کے مطابق لیونڈر میں 10% ایرر ریٹ ہوتا ہے، یعنی ہر 100 میں سے 10 لوگ بالکل معصوم تھے۔ یعنی لیونڈر نے 37,000 لوگوں کو مارک کیا تھا، ان میں سے ہزاروں لوگ ایسے ہیں جن کا دور دور تک فلسطینی اسلامک جہاد یا حماس سے کوئی تعلق نہیں تھا دوستو۔ یہاں وہ بات آتی ہے جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی دوستو۔ یہ سسٹم شخص کو نہیں بلکہ اس کی ڈیوائس یعنی فون وغیرہ کو ٹریک کرتا ہے۔ اگر حماس کا کوئی جنگجو اپنا فون گھر چھوڑ دے اور اس کا معصوم بچہ غلطی سے وہ فون لے کر اسکول چلا جائے تو لیونڈر سسٹم اس بچے کو بھی ٹارگیٹ سمجھ لیتا ہے۔ نتیجہ اسرائیلی فوج پورے اسکول پر بمباری کرنے لگتا ہے۔ اگر کوئی ملیٹنٹ زخمی ہے اور اسے ہاسپٹل لے جایا جا رہا ہو، یا کوئی عام شہری کے پاس غلطی سے کسی ملیٹنٹ کا سم کارڈ آ جائے، یا وہ کسی شاپنگ مال میں یا مسجد میں چلا جائے، تو AI کے لیے وہ لوکیشن ملٹری ٹارگیٹ بن جاتا ہے۔ اس الگورتھم کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ پورے کے پورے ہاسپٹلز، اسکولز، مساجد کو نشانہ بنایا گیا، صرف اور صرف اس بنیاد پر کہ وہاں سسٹم نے ایک سگنل پکڑا تھا۔ ہزاروں بے گناہ لوگ صرف اس لیے مارے گئے کیونکہ وہ غلط وقت پر غلط سگنلز کے قریب تھے۔ جہاں لیونڈر انسانوں کو نشانہ بناتا ہے، وہی گوسپل عمارتوں یعنی بلڈنگز کو نشانہ بناتا ہے۔ پہلے زمانے میں انٹیلیجنس انالیسس دن بھر محنت کر کے 2 سے 4 ٹارگیٹس مشکل سے ڈھونڈتے تھے، لیکن دا گوسپل روزانہ سینکڑوں ٹارگیٹس جنریٹ کرتا ہے۔ اس لیے ایک اسرائیلی آفیسر نے اسے ماس اسیسینیشن فیکٹری کہا۔ اس سسٹم نے IDF کو ٹارگیٹس کی اتنی بھرمار دے دی کہ انہوں نے سوچنے پر وقت نہیں لگایا۔ گوسپل اینالائز کرتا کہ اس بلڈنگ کے 3ری منزل پر حماس کا آفس ہو سکتا ہے، اور فوراً وہاں بمباری کر دی جاتی۔ جب AI اتنی تیزی سے ٹارگیٹس دیتا ہے تو ہیومن اینالائسسٹ کے پاس یہ حساب لگانے کا وقت ہی نہیں ہوتا کہ اس بلڈنگ کو گرانے سے کتنے عام شہری مارے جائیں گے۔ پورے کے پورے نائبرہڈز کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا کیونکہ مشین نے انہیں پاور ٹارگیٹس قرار دیا تھا۔ مقصد دشمن کو مارنا کم اور سول سوسائٹی کو تباہ کر کے پریشر بنانا زیادہ تھا۔ لیکن دوستو شاید سب سے دردناک اور غیر اخلاقی اور خطرناک AI سسٹم تیسرا والا ہے، جس کا نام ہی سن کر انسانیت شرما جائے، اور اس کا نام ہے ویئر از ڈیڈی، یعنی ابو کہاں ہیں۔ جنگ کا اصول ہوتا ہے دوستو کہ دشمن کو میدان جنگ میں مارا جاتا ہے، لیکن اس AI سسٹم کو ڈیزائن ہی ایسے کیا گیا تھا کہ ٹارگیٹس کو تب نشانہ بنایا جائے گا جب وہ اپنے گھروں میں داخل ہو۔ جب لیونڈر کا مارک کیا ہوا ٹارگیٹ اپنے گھر میں قدم رکھتا، ویئر از ڈیڈی AI سسٹم الرٹ بھیج دیتا۔ انٹیلیجنس سورسز کے مطابق کسی کو ٹنل میں ڈھونڈنے سے بہتر تھا کہ اس کا گھر میں انتظار کیا جائے۔ اس کا سیدھا نتیجہ یہ نکلا کہ ٹارگیٹس کو اکیلے نہیں بلکہ ان کی بیوی، بچوں اور پورے خاندان سمیت مار دیا گیا۔
اور یہاں ایک اور ظالم کیلکولیشن سامنے آئی۔ لیونڈر کے ذریعے ڈھونڈے گئے ہزاروں جونیئر آپریٹیوز کے لیے اسرائیل نے مہنگے سمارٹ بمز ضائع کرنا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے ڈم بمز یعنی غیر گائیڈڈ بمز کا استعمال کیا گیا۔ جب کسی رہائشی علاقے میں بھاری بمباری کر دی گئی تو صرف وہ گھر ہی نہیں بلکہ آس پاس کے کئی گھر بھی تباہ ہو جاتے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق شروعاتی ہفتوں میں اسرائیلی ڈیفنس فورس نے پالیسی بنائی تھی کہ ایک جونیئر آپریٹیو کو مارنے کے لیے 15 سے 20 عام شہریوں کی موت قابل قبول رکھی گئی، اور اگر ٹارگیٹ کوئی سینئر حماس کمانڈر ہو تو یہ تعداد 100 معصوم شہریوں تک جا سکتی ہے، یعنی ایک سینئر حماس کمانڈر کو مارنے کے لیے 100 شہریوں کو مارنے تک کی اجازت دی گئی، یعنی ایک آدمی کو مارنے کے لیے 100 بچوں، عورتوں اور بزرگوں کی جان لینا اس AI وار کا حصہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ غزہ میں مرنے والوں کی تعداد 70% سے زیادہ عورتیں اور بچے ہیں۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے دوستو، یہ ایک سسٹمیٹک تھا۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، یہ AI ٹیکنالوجی آ کہاں سے رہی ہے؟ کیا اسرائیلی فوج نے یہ سب خود بنایا ہے؟ تو اس کا جواب ہے بالکل نہیں دوستو۔ اس خون خرابے کے پیچھے دنیا کے سب سے بڑے ٹیک کمپنیز ہیں۔ سلیکون ویلی اور پینٹاگون کا رشتہ پرانا ہے، لیکن اب یہ رشتہ ایک نیا اور انتہائی پریشان کن دور میں داخل ہو چکا ہے۔ اس وقت ٹیکنالوجی کو دنیا کا سب سے بڑا اور متنازع کانٹریکٹ ہے جس کا نام ہے پروجیکٹ نمبس۔ یہ پروجیکٹ نمبس $1.2 بلین کا ایک ایسا میسو کلاؤڈ کمپیوٹنگ کانٹریکٹ ہے جو اسرائیل کی حکومت نے گوگل اور ایمیزون کے ساتھ سائن کیا ہے۔ اس ڈیل کے تحت یہ دونوں ٹیک جینٹس اسرائیل کی فوج IDF کو ایڈوانس آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹولز، سپر فاسٹ کلاؤڈ سروسز اور ڈیٹا اسٹوریج فراہم کر رہی ہیں۔ اس کانٹریکٹ کا سب سے خوفناک شرط یہ ہے دوستو کہ گوگل اور ایمیزون اسرائیل کو سروس دینے سے انکار بالکل بھی نہیں کر سکتے، چاہے وہ ٹیکنالوجی ہیومن رائٹس وائلیشن کے لیے یوز ہو، چاہے وہ غزہ کی سرویلنس کے لیے ہو یا ویسٹ بینک میں آکوپیشن کے لیے۔ اس کا مطلب صاف ہے، آج ہم جس گوگل اور ایمیزون کے سروسز یوز کرتے ہیں ان کی ٹیکنالوجی براہ راست جنگ اور سرویلنس کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ یہ صرف فوجوں کی جنگ نہیں، یہ ایک کارپوریٹو وار ہے۔ یہاں پر ایک اور دل دہلا دینے والا سوال جنم لیتا ہے دوستو، کیا AI ٹیکنالوجی نیوکلیئر بم سے زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے؟ تو اس کا جواب ہاں میں ہو سکتا ہے، کیونکہ اب AI کو نیوکلیئر ویپنز میں شامل کیا جا رہا ہے۔ ایکسپرٹس جن میں SIPRI اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ریسرچر شامل ہیں، وارن کرتے ہیں کہ AI کی وجہ سے دنیا میں فلیش وار کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے اسٹاک مارکیٹ کی مثال لے لیں دوستو، وہاں ہائی فریکوینسی ٹریڈنگ الگورتھمز کام کرتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ الگورتھمز ملی سیکنڈز میں غلط ریئیکٹ کرتے ہیں اور مارکیٹ کریش کر جاتی ہے، اس کو فلیش کریش کہتے ہیں۔ ذرا سوچئے، اگر یہی چیز بارڈر پر کھڑے آٹونومس ڈرونز کے ساتھ ہو، اگر دو ملکوں کے ڈرون آمنے سامنے ہوں اور ایک ڈرون غلطی سے دوسرے کی موومنٹ کو تھریٹ سمجھ کر فائر کر دے تو دوسرا ڈرون انسان سے پوچھنے نہیں جائے گا، وہ فوراً ریٹیلیٹ کر دے گا، یعنی جوابی حملہ کر دے گا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بنا کسی انسانی فیصلے کے سیکنڈز میں ایک فل سکیل جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ اسے ان انٹینڈڈ ایکسکلیشن یعنی غیر ارادی جنگ کہا جاتا ہے۔ نیوکلیئر ویپنز میں پھر بھی انسان کے پاس ریڈ بٹن ہوتا ہے، لیکن یہاں کنٹرول مشین کے پاس ہے۔ SIPRI کی حالیہ رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقتیں امریکہ، رشیا اور چائنا اپنے نیوکلیئر کمانڈ اینڈ کنٹرول کمیونیکیشن NC3 سسٹم میں AI کو انٹیگریٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ فیصلے لینے میں جلدی کریں۔ دوستو، یہ دنیا کی سب سے بڑی غلطی ہو سکتی ہے۔ خطرہ یہ ہے کہ اگر AI کو ارلی وارننگ سسٹم بنا دیا جائے تو وہ غلطی کر سکتا ہے۔ امیجن کریں، ایک ویدر بلون اڑ رہا ہے یا کوئی سائبر گلچ آ گیا، اگر AI سسٹم نے اسے دشمن کا نیوکلیئر میزائل سمجھ لیا اور آٹومیٹک ریٹیلیشن کا آرڈر دے دیا تو انسانیت ختم۔ AI سسٹم اوپیک ہوتے ہیں، یعنی ہم اکثر نہیں جانتے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیوں کیا ہے۔ کیا ہم دنیا کی تباہی کا فیصلہ ایک بلیک باکس الگورتھم پر چھوڑ سکتے ہیں؟ SIPRI کہتا ہے کہ AI دنیا کی اسٹریٹجک اسٹیبلٹی کو کمزور کر رہا ہے۔ AI جنگ کی ایک اور منفی پہلو ہے جو انسانیت کی روح کو مار دیتا ہے۔ ذرا سوچیں دوستو، جب ایک پائلٹ یا سولجر کسی کو مارتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے، لیکن AI وارفیئر میں فوجی افسر اسکرین پر صرف ڈاٹس دیکھتا ہے، انسانوں کو نہیں دیکھتا۔ جب الگورتھم ٹارگیٹس کو سلیکٹ کرتا ہے تو آپریٹر صرف بٹنز دباتا ہے، اسے چیخیں سنائی نہیں دیتی، خون نظر نہیں آتا، وہ بس ایک ویڈیو گیم کھیل رہا ہوتا ہے۔ غزہ میں ہم نے یہی دیکھا، لوگوں کو انسانیت سے گرا کر صرف نمبرز اور ڈیٹا پوائنٹس بنا دیا گیا۔ اس سے مورل انجری اور جنگ کی وحشت کا احساس ختم ہو جاتا ہے، جو کہ بہت خطرناک ہے۔ دوستو، یہاں آتا ہے ایک قانون کا سوال۔ انٹرنیشنل لا کہتا ہے کہ وار کرائمز کا کوئی نہ کوئی ذمہ دار ہونا چاہیے، لیکن اگر ایک AI ڈرون غلطی سے اسکول اڑا دے تو قاتل کون ہے؟
وہ پروگرامر جس نے کوڈ لکھا ہے، وہ کمانڈر جس نے ڈرون بھیجا ہے، یا وہ مشین خود؟ ہمارے موجودہ قوانین اس نئے بلا سے نمٹنے کے لیے کافی نہیں ہیں۔ دوستو، اس سے بھی بڑا ڈر آٹومیٹڈ جینوسائیڈ کا ہے، یعنی آٹومیٹکلی نسل کشی۔ اے آئی اس ڈیٹا پر سیکھتا ہے جو انسان اسے دیتا ہے۔ اگر ٹریننگ ڈیٹا میں بیاس ہے یعنی تعصب ہے تو اے آئی بھی وہی کرے گا۔ اب ڈر یہ ہے کہ مستقبل میں فیشل ریکگنیشن سسٹم اسپیسیفک مذہب، نسل یا ایتھنک گروپس کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے سیٹ کر دیے جائیں گے۔ مشین بنا تھکے بنا رکے چن چن کر ایک خاص قوم کے لوگوں کو مارنا شروع کر دے گا۔ دوستو، ایٹم بم بنانا بہت مشکل تھا، اسے چھپانا آسان تھا، لیکن اے آئی سافٹ ویئر ہے، کوڈ انٹرنیٹ پر لیک ہو سکتا ہے اس سافٹ ویئر کا۔ آج جو طاقت امریکہ اور اسرائیل کے پاس ہے، کل وہ طاقت ڈرگ کارٹلز، ٹیررسٹ اور چھوٹے گروپس کے پاس بھی ہوگی۔ مشہور اے آئی ایکسپرٹ اسٹورٹ رزل نے کہا تھا کہ اے آئی کل کے کلیشن کارپس بن جائیں گے۔ یہ بات آج سچ ہوتی نظر آ رہی ہے۔ تو دوستو، یہ جنگ صرف زمین کے ٹکڑے کی نہیں ہے، یہ مستقبل کی جنگ ہے۔ ہم نے موت کی چابی ایک ایسے مشین کو تھما دی ہے جس کے پاس نہ دل ہے، نہ دماغ ہے اور نہ ہی احساس ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس جن کو واپس بوتل میں بند کر پائیں گے یا یہ ہماری آخری انوینشن ثابت ہوگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔